یہ ہے وقت میڈیا۔ رامپور ضلع کے ادبی شہر ٹانڈا میں محترم ارباز خان صاحب کی شادی پر ہوا کل ہند مشاعرہ، جس میں ہندوستان کے بہت اہم اور معتبر شعراء نے شرکت کی۔ مہمان خصوصی رہے نواب حیدر علی عرف حمزہ میاں صاحب۔ مہمانان ذی وقار رہے محترم راجو خان صاحب و محترم شیزی خان صاحب۔ مشاعرے کے کنوینر رہے محترم حاجی شاہ نواز احمد خان صاحب۔ کو کنوینر رہے ادب نواز شخصیت حاجی مشرف علی صاحب۔ صدارت فرمائی مشہور شاعر محترم طاہر فراز صاحب نے۔ نظامت فرمائی آرٹسٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے فاؤنڈر مشہور و معروف ناظم مشاعرہ ہلال بداونی صاحب نے۔ اب جس شخصیت کے منتظر ہیں، جہاں سے تیز ہواؤں کا آنا جانا ہے، جہاں سے تیز ہواؤں کا آنا جانا ہے، نتیجہ کچھ ہو وہیں پر دیا جلانا ہے، نتیجہ کچھ ہو وہیں پر دیا جلانا ہے۔ اور دوستوں، جو تیز ہواؤں میں دیا جلانے کا حوصلہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت بھی اسے اتنی ہمت عطا کرتا ہے کہ پوری دنیا اس کا جوہر تسلیم کرتی ہے۔ وہ شخصیت جس نے اپنے افکار سے بکھری ہوئی قوم کے شیرازے کو یکجا کیا، وہ شخصیت جس نے حال و ماضی کی بڑے ہی صداقت کے ساتھ مکمل عکاسی فرمائی، وہ شخصیت کہ ایک ایسے اچھوتے مضامین جنہیں رقم کرنے میں مورخ صفحات بھر دے، ایک مصرے میں صدیوں کی داستانیں کیسے بیان ہوتی ہیں، وہ شخصیت جس کی زبان کی بلندی نے آسمان کو چھوا ہے، جس نے سیاست کو بھی انسانیت کی راہ دکھائی ہے۔ رہ کے بنگلے میں بھی اخلاق نہ بھولے اپنا، رہ کے بنگلے میں بھی اخلاق نہ بھولے اپنا، گھر سے جانے دیے سڑکوں پہ اجالے ہم نے ہر دور میں انسان سے محبت کی ہے۔ دولت آئی ہے تو کتے نہیں پالے ہم نے، دولت آئی ہے تو کتے نہیں پالے ہم نے۔ کچھ ایسی ہی نصیحت، کچھ ایسے ہی تیور رکھنے والی شخصیت، پوری اردو دنیا کی ممتاز شخصیت، ہمیں یہ فخر ہے کہ آج وہ ہمارے اس ڈائز کی زینت ہے۔ آئیے زوردار تالیوں سے استقبال کرتے ہیں جناب جوہر کانپوری صاحب، تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جناب جوہر کانپوری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب لگا کہ ہاں مردوں میں سلام پہنچا۔ صدر محترم کی اجازت چاہتے ہوئے شعر پڑھوں گا۔ سب سے پہلے تو میں شاہ نواز صاحب کو مبارکباد پیش کروں اس تقریب کے لیے، اور ارباز میاں کو کہ انہیں یہ خوشی میسر آئی۔ یہ جشن شادی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جشن زندگی ہے، اور یہ دو کیا کہنے لوگوں کا تعلق نہیں ہے، دو بچوں کا رشتہ نہیں ہے، یہ دو خاندانوں کا رشتہ ہے۔ بے شک۔ اور دو خاندان آپس میں ایک ہوئے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیشہ یہ خوش رہیں، ہمیشہ ان خاندانوں میں محبتیں قائم رہیں۔ آمین آمین۔ اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ اس محفل کو سجا کر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاہ نواز صاحب نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ انسان کو دلوں کو توڑنے کی بات نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے کی بات کرنی چاہیے۔ واہ۔ آج کے اس مشاعرے کا مقصد، اردو کی محفل سجانے کا مقصد، چونکہ اردو کی محفل اردو والے اور اردو دلوں کو توڑنے کی بات نہیں کرتی، دلوں کو جوڑنے کی بات کرتی ہے۔ تو وہ بہت آسانی سے کوئی بھی فنکشن کر سکتے تھے، کچھ ناچ گانے کا، میوزک کا، لیکن انہوں نے یہ ادب کی محفل کا انتخاب کیا۔ بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں، بہت شکریہ۔ یہ چونکہ خوشی کی محفل، شادی کی محفل ہے، تو میں اپنے جو مزاج ہے میرا، وہ سب جانتے ہیں، کوئی میرا خیال ہے کہ شاید میں آپ کے لیے نیا نہیں ہوں، تو وہاں تک پہنچوں گا بعد میں۔ خوشی کی محفل ہے تو میرا بھی دل چاہ رہا ہے کچھ ذرا تھا الگ سے شعر سناؤں۔ یہ ارباز میاں سب نے آپ کو نصیحتیں کی اور شعر بھی پڑھے۔ دیکھیے، میں جو آپ کو بتا رہا ہوں بس اس فارمولے پر عمل کر لینا، آپ پوری زندگی خوشیوں میں گزر جائے گی۔ کیا پوری زندگی کبھی غم نہیں آ سکتے۔ واہ۔
اس فارمولے پہ عمل کیجئے گا. میں نے بھی اسی فارمولے پہ عمل کیا اور یہ شعر صرف ایک شعر کافی ہے. یہ اس پر عمل کر لیجئے گا اور اپنی بیگم سے یہ کہیے گا کہ تمہارا گھر ہمیشہ روشنی سے جگمگاؤں گا. واہ واہ. تمہارا گھر ہمیشہ روشنی سے جگمگاؤں گا. چراغوں کی خوشامد مت کرو میں دل جلاؤں گا. واہ 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 واہ. تمہارا واہ گھر ہمیشہ روشنی واہ واہ واہ. چراغوں کی خوشامد مت تمہارا کرو. گھر ہمیشہ روشنی سے جگمگاؤں گا. چراغوں کی خوشامد مت کرو میں دل جلاؤں گا. اور شاہ نواز صاحب تمہیں جس دن یقین ہو جائے مجھ میں خوبیاں بھی ہیں واہ مجھے آواز دے دینا میں واپس لوٹ آؤں گا. واہ 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 واہ. مجھے آواز دے دینا میں واپس لوٹ آؤں گا. اور اسی طرح کے تھوڑے 2-3 شعر اور سماعت کیجئے کہ دل دکھا کر آزما کر لیکن اسی طرح زندگی بنائے رکھیے گا. اسی طرح زندگی میں سنیے. دل دکھا کر آزما کر یا رلا کر چھوڑنا ہم نے سیکھا ہی نہیں اپنا بنا کر چھوڑنا. بہت اچھا ہے. واہ. دل دکھا کر آزما کر یا رلا کر چھوڑنا ہم نے سیکھا ہی ہم نہیں. نے سیکھا ہی نہیں اپنا بنا کر چھوڑنا. تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے ہم میں دوری ہو گئی. تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے ہم میں دوری ہو گئی. ساتھ جب بھی چھوڑنا تو مسکرا کر چھوڑنا. واہ واہ واہ. تاکہ دنیا یہ نہ بہت شکریہ. تاکہ دنیا یہ نہ واہ 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 سمجھے واہ. ہم میں دوری ہو. واہ 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 واہ. آمین ندیم ندیم آگے. واہ. آ جائیے آ جائیے. تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے ہم میں دوری ہو گئی. میں نے آپ کو عزت کم بخشی ہے. میں نے آپ کو موبائل سے چھٹکارا دلانے کے لیے یہاں بلایا کیونکہ وہاں آپ رہتے تو یہی کام کرتے رہتے. تاکہ دنیا یہ نہ بتا ہم ان سے خوشامد کر رہے ہیں کہ صاحب متوجہ ہو جائیے آپ مجھے داد دیجئے آپ ذرا توجہ کیجئے اور ہمارا شاعری اپنے لگا ہوا نہ کوئی مطلب نہیں مشاعرے سے. ایسا مت کرو بھائی. تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے ہم میں دوری ہو گئی. ساتھ جب بھی چھوڑنا تو مسکرا کر چھوڑنا. اور ہیں طریقے اور بھی مجھ سے بچھڑنے کے لیے. واہ شعر سماعت کیجیے. واہ 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 واہ. ہیں طریقے اور بھی مجھ سے بچھڑنے کے لیے. کیا ضروری ہے کوئی تہمت لگا کر چھوڑنا. واہ 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 واہ. کیا ضروری ہے کوئی تہمت لگا کر چھوڑنا. ہیں واہ. طریقے اور بھی مجھ سے بچھڑنے کے لیے. کیا کہنے ہیں. ہیں طریقے اور بھی مجھ سے بچھڑنے کے لیے. کیا ضروری ہے کوئی تہمت لگا کر چھوڑنا. ہوش باقی رہ گئے تو جی نہیں پاؤں گا میں. ہوش باقی رہ گئے تو جی نہیں پاؤں گا میں. التجا یہ ہے مجھے پاگل بنا کر چھوڑ. واہ 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 واہ. ہوش باقی رہ گئے تو جی نہیں. کیا کہنے. واہ 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 واہ. ہوش باقی رہ گئے تو جی نہیں پاؤں گا میں. واہ. التجا یہ ہے مجھے پاگل بنا کر. کیا کہنے ہیں. التجا یہ ہے مجھے پاگل بنا کر چھوڑنا. واہ. اور کچھ شعر اور دیکھ لیجئے پیش کرتا ہوں. التجا یہ ہے مجھے پاگل دھوئیں کو ابر اور غم کو مسرت کرتے رہتے ہیں. واہ. اگر مطلب کی حفاظت آپ نے کر لی تو آگے شعر پڑھنے میں مزہ آئے گا. دھوئیں کو ابر اور غم کو مسرت کرتے رہتے ہیں. قلندر ہیں جہنم کو بھی جنت کرتے رہتے ہیں. واہ 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 واہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. دھوئیں کو ابر اور غم کو مسرت کرتے رہتے ہیں. کیا کہنے ہیں. قلندر ہیں جہنم کو بھی جنت کرتے رہتے ہیں. ہمیں ان جھریوں میں آیتوں کا عکس دکھتا ہے. ہمیں ان جھریوں میں آیتوں کا عکس دکھتا ہے. ہم اپنی ماں کے چہرے کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. واہ واہ. ہمیں ان جھریوں میں آیتوں کا عکس دکھتا ہے. کیا کہنے ہیں. ہمیں ان جھریوں میں آیتوں کا عکس دکھتا ہے. واہ. بہت شکریہ میاں معین میاں. آپ کو میں دیکھ رہا ہوں جب کہ واقعی آپ کو شام سے مشاعرے میں ہونا چاہیے تھا. بہرحال مجھے معاف کریں. اتنا بڑھیا سن رہے ہیں آپ. بے شک. یہ بیچارے 5 گھنٹے میرا انتظار کرتے رہے مراد آباد میں اور
میری ٹرین لیٹ ہوتی گئی. مطلب 1600 کلومیٹر کا سفر میرا 2 گھنٹے میں صبح طے ہو گیا تھا جی حیدرآباد سے لکھنؤ کا. لیکن لکھنؤ سے یہاں تک مجھے پورا دن لگ گیا اور یہ بیچارہ پریشان ہوتا رہا. موئی ایک بات تو میں جھنجلا گیا جب اس نے یہ کہا کہ صاحب آپ کی ٹرین لیٹ ہوتی جا رہی ہے اور مجھے مشاعرہ سننا ہے. تو میں نے کہا یار تمہیں مشاعرہ سننا ہے تو یہاں کیوں وہی جاؤ آپ, میں آ جاؤں گا جیسے ہی وہ ہو جائے گا. لیکن میں اب سوری بولتا ہوں تمہیں کہ یار تمہیں واقعی مشاعرہ سننے کا حق ہے. بے شک. ایک ایک شعر پہ کیا تڑپ کے داد دے رہے ہو تم. ایک بار زوردار نہیں, محنتیں بھی شامل ہیں وہ ان کی, بہت محنتیں شامل ہیں. جی شاباش شاباش بیٹا جی شاباش. ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے ہمیں, بے شک. اور ہمارے اردو کو ضرورت ہے, اردو کا مستقبل ہے. بے شک. کلندر ہے جہنم کو بھی جنت کرتے رہتے ہیں. ہمیں ان جھریوں میں آیتوں کا عکس دکھتا ہے. ہم اپنی ماں کے چہرے کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. اگر بھوکا پڑوسی ہے تو پہلے خود نہیں کھاتے. واہ. اگر بھوکا پڑوسی ہے تو پہلے خود نہیں کھاتے. ابھی کچھ لوگ ہیں جو یہ عبادت کرتے رہتے ہیں. واہ 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 واہ. اگر بھوکا پڑوسی ہے تو پہلے خود نہیں کھاتے. واہ. ابھی کچھ لوگ ہیں جو یہ عبادت کرتے رہتے ہیں. ابھی کچھ لوگ ہیں جو یہ عبادت کرتے رہتے ہیں. شعر سنیے کہ کبھی خود. 2 مصرے. ایک مصرع ہے تقریباً 30-35 سال پہلے کا اور دوسرا مصرع ہے 1400 برس پہلے کا. کیا کہ سماعت فرمائیے شعر, دونوں مل کے شعر بنتے ہیں. ابھی کچھ لوگ ہیں جو یہ عبادت کرتے رہتے ہیں. کبھی خود پہرے داروں کی بدولت جان جاتی ہے. واہ. کبھی خود پہرے داروں کی بدولت جان جاتی ہے. کبھی مکڑی کے جالے بھی حفاظت کرتے رہتے ہیں. واہ 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 واہ. کبھی واہ. خود پہرے داروں کی بدولت جان جاتی ہے. واہ 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 واہ. کبھی خود پہرے داروں کی بدولت جان جاتی ہے. واہ. کبھی مکڑی کے جالے بھی حفاظت کرتے رہتے ہیں. واہ. کبھی مکڑی کے جالے بھی واہ 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 کرتے واہ. رہتے ہیں. ایک غزل میرا کیا دل تاریخ چاہ رہا ہے. بیان کی ہے. واہ. اتنی اچھی محفل ہے, اتنی خوبصورت محفل ہے, تو ایک غزل میں اپنی پسند کی سناؤں جو مجھے بہت پسند. مطلب میں حاضر ہوں, اچھے ایسے لوگ ملے تو سنانا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ طاہر بھائی مطلب دیکھیے گا, معنی تبدیل کر رہا ہوں, معنی تبدیل کر رہا ہوں, نیا ہنر آزما رہا ہوں. واہ. معنی تبدیل کر رہا ہوں, واہ. نیا ہنر آزما رہا ہوں, کہ سرد لفظوں کو آنچ دے کر میں اپنا لہجہ بنا لوں. واہ 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 واہ. معنی تبدیل کر رہا ہوں, واہ. نیا ہنر آزما رہا ہوں, کہ سرد لفظوں کو آنچ دے کر میں اپنا لہجہ بنا رہا ہوں. اس شعر پر میرا یقین ہے کہ آپ خاموش نہیں رہیں گے. کہ سرد لفظوں کو آنچ دے کر میں اپنا لہجہ بنا رہا ہوں. ہے انتہا پر غرور تیرا, واہ. زوال ہوگا ضرور تیرا. کیا کہنے ہیں. واہ. ہے انتہا پر غرور تیرا, ہے انتہا پر غرور تیرا, زوال ہوگا ضرور تیرا. تیرے مقدر میں جو لکھا ہے وہ شاعری میں بتا رہا ہوں. واہ 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 واہ. ہے انتہا پر غرور تیرا, واہ 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 واہ. ہے انتہا پر غرور تیرا, واہ. زوال ہوگا ضرور تیرا. کیا کہنے. تیرے مقدر میں جو لکھا ہے میں شاعری میں بتا رہا ہوں. واہ واہ واہ. تیرے مقدر میں جو لکھا ہے میں شاعری میں بتا رہا ہوں. واہ. تیرے مقدر میں جو لکھا ہے میں شاعری میں بتا رہا ہوں, میں شاعری میں بتا رہا ہوں. ہوائیں جن کو ڈرا رہی ہیں, کیا کہنے. جو سہمے سے لگ رہے ہیں. واہ. ہوائیں جن کو ڈرا رہی ہیں, جو سہمے سے لگ رہے ہیں, انہی چراغوں کو آندھیوں سے میں جنگ کرنا سکھا رہا ہوں. واہ 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 واہ. یہ بہت اچھا شعر تھا جسے آپ نے بالکل آسانی سے جانے دیا. ایسا مت کیجئے ورنہ میرا قتل ہو جائے گا, پھر میں آپ کو شعر سنا نہیں پاؤں گا. اتنا اچھا شعر آپ نے اتنی خاموشی سے سن لیا. ہوائیں جن کو ڈرا رہی ہیں, جو سہمے سے لگ رہے ہیں, واہ. انہی چراغوں کو آندھیوں سے میں جنگ کرنا سکھا رہا ہوں.
انہی چراغوں کو آندھیوں سے میں جنگ کرنا سکھا رہا ہوں. ایک شعر اور پڑھتا ہوں, اس شعر کو بھی ایسے ہی آسانی سے جانے دیجیے گا کیونکہ یہ بھی شعر بہت اچھا ہے. جی یہی تو ہے دور اضطرابی, کیا کہنے, یہی تو ہے دور اضطرابی, یہی تو ہے خوف بادشاہی. واہ 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 واہ, یہی تو ہے دور اضطرابی, کیا کہنے, یہی تو ہے خوف بادشاہی. جو چیخ ہونٹوں پہ چاہیے تھی اسے میں دل میں دبا رہا ہوں. واہ واہ بہت شکریہ. واہ, یہی تو ہے دور اضطرابی, یہی تو ہے خوف بادشاہی. واہ, جو چیخ ہونٹوں پہ چاہیے تھی اسے میں دل میں دبا رہا ہوں, اسے میں دل میں دبا رہا ہوں. دعا کی اور دشمنی کی یہ جنگ کون جیتے گا دیکھنا ہے. کیا کہ, دعا کی اور دشمنی کی یہ جنگ کون جیتے گا دیکھنا ہے. اٹھاؤ طوفان تم اٹھاؤ, میں ہاتھ اپنے اٹھا رہا ہوں. بہت اچھا ہے, زندہ باد زندہ باد. واہ دعا کی اور دشمنی واہ کی یہ واہ واہ جنگ واہ کون جیتے گا. واہ 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 واہ, آپ ہی کا آخر جوہر صاحب. واہ دعا واہ کی واہ اور واہ, دشمنی کی یہ واہ. جنگ کون جیتے گا دیکھنا ہے. کیا کہنے, اٹھاؤ طوفان تم اٹھاؤ, میں ہاتھ اپنے اٹھا رہا ہوں, میں ہاتھ اپنے اٹھا رہا ہوں. اور ملے ہیں یہ زخم سرحدوں پر, انہیں ضرورت نہیں دوا کی. واہ, ملے ہیں یہ زخم سرحدوں پر, انہیں ضرورت نہیں دوا کی. میں اپنے زخموں پہ اے مسیحا وطن کی مٹی لگا رہا ہوں. واہ 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 واہ, ملے ہیں واہ یہ واہ واہ زخم واہ. سرحدوں پر, واہ واہ واہ, انہیں ضرورت نہیں دوا کی. کیا کہنے, واہ میں اپنے زخموں پہ اے مسیحا واہ وطن کی مٹی لگا رہا ہوں. واہ واہ واہ. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا, بہت اچھا سن رہے ہیں آپ. ایک غزل کے چند شعر اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو سناؤں. ارشاد. چمن میں سب کے لیے اہتمام تھوڑی ہے. چمن میں سب کے لیے اہتمام تھوڑی ہے. بہت غور سے سنیے گا, ضائع نہ ہو پائے. چمن میں سب کے لیے اہتمام تھوڑی ہے کہ جیسا چاہیے ویسا نظام تھوڑی ہے. واہ 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 واہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ شعر کی تہ میں پہنچے. واہ شکریہ, بہت شکریہ. واہ. چمن میں سب کے لیے اہتمام تھوڑی ہے کہ جیسا چاہیے ویسا نظام ایسا تھوڑی ہے. نظام تھوڑی ہے. وہ جھوٹ بول رہا ہے تو بولنے دو اسے. واہ, وہ جھوٹ بول رہا ہے تو بولنے تو دو اسے. بولنے دو اسے. دکاندار ہے کوئی امام تھوڑی ہے. واہ 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 واہ, بھائی کیا تشبیہ دی ہے. واہ 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 واہ, کیا تشبیہ دی ہے. واہ 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 بول واہ. رہا ہے تو بولنے دو اسے. دکاندار ہے کوئی امام وہ جھوٹ تھوڑی بول ہے. رہا ہے تو بولنے دو اسے. واہ, دکاندار ہے کوئی امام تھوڑی ہے. دکاندار ہے کوئی امام تھوڑی ہے. جو تم کہو وہی لکھوں, واہ جو تم کہو بولوں, واہ. جو تم کہو وہی لکھوں, جو تم کہو بولوں. میرا مزاج تمہارا غلام تھوڑی ہے. واہ 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 واہ. جو تم کہو وہی لکھوں, جو تم کہو بولوں, جو تم کہو وہی لکھوں, کیا کہنے. جو تم واہ. کہو بولوں. واہ 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 واہ. میرا مزاج تمہارا غلام تھوڑی ہے. میرا مزاج تمہارا غلام تھوڑی ہے. محلے والے تجھے ڈر کے کر رہے ہیں سلام. واہ 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 واہ. میرا مزاج تمہارا غلام تھوڑی ہے. محلے والے تجھے ڈر کے کر رہے ہیں سلام. کسی کے دل میں تیرا احترام تھوڑی ہے. واہ, ارے واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد. واہ بھائی کیا بڑا شعر ہوا ہے. واہ 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 واہ. کسی کے دل میں تیرا احترام تھوڑی ہے. واہ واہ محلے واہ. والے تجھے ڈر کے کر رہے ہیں سلام. آئے ہے ہے. محلے والے تجھے ڈر کے کر رہے ہیں سلام. ہاں ہاں, کسی کے دل میں تیرا احترام تھوڑی ہے. کسی کے دل میں تیرا احترام تھوڑی ہے. محلے والے تجھے ڈر کے کر رہے ہیں سلام. کسی کے دل میں تیرا احترام تھوڑی ہے. اور میرے کلام میں کچھ عیب ہے تو ہونے دو. واہ. میرے کلام میں کچھ عیب ہے تو ہونے دو. ہونے دو.
میرا کلام خدا کا کلام تھوڑی ہے. واہ 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 واہ. میرے کلام میں کچھ عیب ہے, میرے کلام میں کچھ عیب ہے تو ہونے دو. واہ 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 واہ. میرا کلام خدا کا کلام تھوڑی ہے, میرا کلام خدا کا کلام تھوڑی ہے, اور تم اپنی آنکھوں کے پیالوں میں ڈوب جانے دو. واہ. تم اپنی آنکھوں کے پیالوں میں ڈوب جانے دو, تمہاری آنکھوں سے پینا حرام تھوڑی ہے. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. نہیں آئیے ابھی کچھ اور شعر. جی ابھی یہ اور سننا چاہتے ہیں, یہ سب تشنہ لب ہیں ہمارے حاجی مشرف صاحب اور دیگر حضرات. اچھا جی جی وہ کہہ رہے ہیں 1600 کلومیٹر سے آ رہے ہیں اتنا سا پڑھنے کے لیے. جی 1600 کلومیٹر سے میں آ رہا ہوں, آپ بھی آ رہے ہیں. نہیں یہ محبت ہے آپ کی دوستوں کی, جو اتنی بڑی مسافت آپ کی محبتوں میں انہوں نے مکمل کی تھی. میں کس کیفیت میں یہاں جی تک پہنچا ہوں. جی بے شک بے شک, حقیقت ہے حقیقت ہے. صدر صاحب, صدر محترم کا شکریہ کہ صدر محترم کو یہ احساس ہے کہ میں واقعی آیا ہوں. دیکھیے صاحب کیا شعر یاد سامنے آ گیا ہے. ایک مطلب پڑھتا ہوں کہ ہر ایک حرف چمکتا ہوا نکلتا ہے. واہ. ہر ایک حرف چمکتا ہوا نکلتا ہے. واہ. میری زبان سے ہمیشہ خدا نکلتا ہے. واہ 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 واہ. میری زبان سے ہمیشہ خدا نکلتا ہے. یہ شعر بطور خاص پیش کرتا ہوں کہ میری زبان سے ہمیشہ خدا نکلتا ہے. میری زبان سے ہمیشہ خدا نکلتا ہے, اور میں تیری راہ سے اس واسطے نہیں ہٹتا. میں تیری راہ سے اس واسطے نہیں ہٹتا کہ تیری راہ سے ہر راستہ نکلتا ہے. واہ 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 واہ. میں تیری راہ سے اس واسطے نہیں, بہت شکریہ, میں تیری واہ واہ واہ. اس واسطے نہیں ہٹتا کہ تیری راہ سے ہر راستہ نکلتا ہے, کہ تیری راہ سے ہر راستہ نکلتا ہے. میں تیری راہ سے ابر دکھ درد کا اس دل کی خوشی پر آیا. ابر دکھ درد کا اس دل کی خوشی پر آیا. غم کا یہ سایہ میری زندہ دلی پر آیا. واہ. اور کیسی ترکیب سے برباد کیا ہے اس نے. واہ 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 واہ. کیسی ترکیب سے برباد کیا ہے اس نے. برباد کیا ہے اس نے. میرے مٹنے کا بھی الزام مجھی پر آیا. واہ 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 واہ. واہ کیسی ترکیب سے برباد کیا تخلیق کی ہے. واہ 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 واہ. کیسی ترکیب سے برباد کیا ہے اس نے. میرے مٹنے کا بھی الزام مجھی پر آیا. کیسی ترکیب سے برباد کیا ہے اس نے. میرے مٹنے کا بھی الزام مجھی پر آیا. کیسی ترکیب سے برباد کیا ہے اس نے. میری ناکامیوں کا داغ بھی منظر سے نکلے گا. واہ. میری ناکامیوں کا داغ بھی منظر سے نکلے گا. منافق جب میرے ہارے ہوئے لشکر سے نکلے گا. واہ. میری ناکامیوں کا داغ بھی منظر سے نکلے گا. منافق جب میرے ہارے ہوئے لشکر سے نکلے گا. اور کنویں کے پہرے داروں کو لبوں کی پیاس مت دکھلا. خدا کا نام لے پانی تری ٹھوکر سے نکلے گا. زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. کنویں کے پہرے داروں کو کیا تاریخ بیان کی ہے. واہ واہ. خدا کا نام لے پانی واہ. ٹھوکر سے نکلے گا. واہ. خدا کا نام لے پانی تری ٹھوکر سے نکلے گا. واہ. کنویں کے پہرے داروں کو لبوں کی پیاس مت دکھلا. واہ. دیکھیے صاحب ایک شعر مجھے بہت ہی قیمتی شعر تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن اہم شعر میرے لیے ضرور ہے. وہ شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اس کے لیے ایک مطلب پڑھتا ہوں کہ تخت پر ہے جانماز اور رحل پر قرآن ہے. واہ. تخت پر ہے جانماز اور رحل پر قرآن ہے.
میرے گھر میں آج بھی ایمان کا سامان ہے. واہ واہ واہ. اب یہ شعر سنیے گا، جس طرح بھی جی چاہے سن لیجئے، لیکن شعر اہم ہے میرے لیے، شاید آپ کو بھی اچھا لگے گا. تخت پر ہے جانماز اور رحل پر قرآن ہے، میرے گھر میں آج بھی ایمان کا سامان ہے، اور یہی حقیقت ہے، یہی سچائی ہے، یہی ایمان ہے کہ صرف احساس ندامت، ایک سجدہ چشم تر، صرف احساس ندامت، ایک سجدہ چشم تر، اے خدا تجھ کو منانا تو بہت آسان ہے. واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں. واہ، زندہ باد زندہ باد. اے خدا تجھ کو منانا تو بہت آسان ہے. واہ 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 واہ. تخت پر ہے جانماز اور رحل پر قرآن، کیا کہنے ہیں. واہ، میرے گھر میں آج بھی ایمان کا سامان ہے. واہ، میرے گھر میں آج بھی ایمان کا سامان ہے، صرف احساس ندامت، ایک سجدہ چشم تر، اے خدا تجھ کو منانا تو بہت آسان ہے. واہ واہ واہ. اے خدا تجھ کو منانا تو بہت آسان ہے، اور اپنی مٹی سے وفاداری کا جذبہ کیوں نہ ہو. کیا کہنے. اپنی مٹی سے وفاداری کا جذبہ کیوں نہ ہو، یہ وفاداری تو ماں کے دودھ کی پہچان ہے. واہ 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 واہ. اپنی مٹی سے وفاداری کا جذبہ کیوں نہ ہو، کیا کہنے. یہ وفاداری تو ماں کے دودھ کی پہچان ہے. حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا. حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا. حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے. کیا کہنے. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اردو کی یہ محفلیں دلوں کو جوڑنے کی بات کرتی ہیں، دلوں کو توڑنے کی نہیں. دلوں کو جوڑنا ہے، دیش کو جوڑنا ہے، بھائی کو بھائی سے جوڑنا ہے. سماعت فرمائیے گا. حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا. اور دعا کیجئے کہ ہم میں پیار کے رشتے رہیں قائم، یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا. واہ 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 واہ. دعا کیجئے کہ ہم میں پیار کے رشتے رہیں قائم، کہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا. تو بھارت ٹوٹ جائے گا. واہ 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 واہ. یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا. یہ رشتے گھروں کو بھی محفوظ کرتے ہیں، یہ محبتیں گھروں کو بھی جوڑتی ہیں اور وطن کو بھی جوڑتی ہیں. سماعت کیجئے گا. ایک نظم آخر میں، اس کے بعد آپ سے اجازت، پھر کبھی انشاءاللہ سفر میں آؤں گا تو آپ کی خدمت کروں گا. اس نظم کا عنوان ہے غرور اچھا نہیں. جو میرا اپنا مشن ہے، جو اردو شاعری کا مشن ہے، جو اردو ڈائس سے عوام تک، کیا پوری دنیا تک پہنچنی چاہیے، یہ پیغام شاہ نواز صاحب کے اس خوبصورت مشاعرے سے، یہ پیغام پورے ہندوستان کے نام جا رہا ہے کہ زندگی ہر آدمی کی کچھ دنوں کا کھیل ہے. واہ. میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ یہ دو بچوں کا رشتہ نہیں ہے، دو خاندانوں کا رشتہ ہے. بے شک. یہ ہر گھر کی نظم ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ وطن کے لوگوں کے لیے نہیں، ہر گھر کی نظم ہے، پر پورے وطن کی، پوری دنیا کے لیے یہ نظم ہے. زندگی ہر آدمی کی کچھ دنوں کا کھیل ہے، وہ دیا اتنا جلے گا جس میں جتنا تیل ہے. واہ واہ. جی لگا کے سن لیجئے. زندگی ہر آدمی کی کچھ دنوں کا کھیل ہے، وہ دیا اتنا جلے گا جس میں جتنا تیل ہے. کون آیا ہے یہاں صدیاں بتانے کے لیے، لوگ آتے ہیں یہاں سے لوٹ جانے کے لیے. واہ. کون آیا ہے یہاں صدیاں بتانے کے لیے، لوگ آتے ہیں یہاں سے لوٹ جانے کے لیے. سب یہیں رہ جائیں گے، محلات کیا باغات کیا، جسم بھی خاکی ہے، خاکی چیز کی اوقات کیا. موم جیسے لوگ ہو یا صورت فولاد ہو، ہٹلر ہو، نمرود ہو، فرعون ہو، شداد ہو، ہر کسی کو موت کی آغوش میں سونا پڑا. آسما جیسوں کو بھی زیر زمین ہونا پڑا. قافلہ سانسوں کا ہر تن سے جدا ہو جائے گا. میں فنا ہو جاؤں گا، تو بھی فنا ہو جائے. بہت اچھا ہے. واہ واہ واہ. زندہ باد. واہ واہ واہ. کیا کہنے، کیا حقیقت بیانی ہے. واہ 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 واہ. سانسوں کا ہر تن سے جدا ہو جائے. واہ. میں فنا ہو جاؤں گا، تو بھی فنا ہو جائے گا. واہ. ہر آدمی کے سوچنے کی یہ بات ہے، ہر آدمی کو یہ سوچنا ہے. میں فنا ہو جاؤں گا، تو بھی فنا ہو جائے گا. دونوں مر جائیں گے
تو پھر یہ عداوت کس لیے؟ میں فنا ہو جاؤں گا تو بھی فنا ہو جائے گا, دونوں مر جائیں گے, تو پھر یہ عداوت کس لیے؟ آگ دل میں کس لیے, آنکھوں میں نفرت کس لیے؟ واہ, آؤ ہم مرنے سے پہلے یار جینا سیکھ لیں. کیا کہ آؤ ہم مرنے سے پہلے یار جینا سیکھ لیں. کس طرح جینا ہے اب اتنا قرینہ سیکھ لیں. دشمنی میں ہے تباہی, دشمنی اچھی نہیں. زندگی بکھری ہوئی سہمی ہوئی اچھی نہیں. جس فضا میں خوف ہو ایسی فضا اچھی نہیں. آستینوں کو چڑھانے کی ادا اچھی نہیں. جس آستینوں کو چڑھانے کی ادا اچھی نہیں. دوسروں کو جو ستائے وہ سرور اچھا نہیں. آدمی ہے بلبلا جیسا غرور اچھا نہیں. مر ہی جانا ہے تو پھر کیا فائدہ تکرار سے. آؤ دل کو صاف کر لیں اور جی لیں پیار سے. واہ واہ واہ, بہت بہت شکریہ, بہت بہت نوازش. دیر لگی آنے میں تم کو, شکر ہے پھر بھی آئے تو. دیر لگی آنے میں تم کو, شکر ہے پھر بھی آئے تو. آس نے دل کا ساتھ نہ چھوڑا, ویسے ہم گھبرائے تو. آئیے حضرات, اس تاخیر کی وجہ سے یہ بھی ہوا. اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں, یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں, یا پھر مشاعرے یا کوی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی, تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. آپ اپنے دوست, اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجیے اجازت.